بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم خیال بینچ یا عمران دار جج صاحبان کی جانب سے ایک آخری اور بڑی سازش کرنے کی کوشش کی گئی۔ 2-3 دن سے اس سازش کے تانے بانے بنے جا رہے تھے، لیکن آج سپریم کورٹ کے اب جو آئندہ چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف اس سازش کو ناکام بنایا بلکہ بھری عدالت میں موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھی ججوں کو رسوا کر کے چھوڑ دیا۔ اور آج دن تک بھری عدالت میں اگر کسی ایک جج نے عدالت میں بیٹھے ہوئے چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان کے ساتھ اگر کوئی قانون اخلاق تہذیب کے دائرے میں اندر رہتے رہتے کوئی ناروا سلوک کیا ہے تو وہ آج ہوا ہے، اور میرا خیال ہے چلو بھر پانی بھی ان کے لیے اب ناکافی یا کافی ہے۔ وہ اگر کسی میں اتنی سی بھی غیرت ہوتی تو آج یقین کیجئے کہ یہ آج سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس صاحب کے لیے شرم سے مر مٹنے کا مقام تھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کو اس بینچ میں شامل کیا گیا جو کہ بینچ جس پر پہلے آپ کے علم میں ہے کہ اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے ایک ملاقات کی اور چیف جسٹس سے کہا کہ جلدی جلدی اس کو پٹیشن کو ایکسیپٹ کریں، وہی فوجی عدالتوں کے خلاف۔ پھر جسٹس جواد خواجہ اور ایک اور کوئی صاحب ہیں پتہ نہیں کرامت، تو اس میں 9 ججز کو اس بینچ میں شامل کیا گیا۔ اور کل رات یعنی اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس طارق مسعود، سردار طارق مسعود اور جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، یعنی 4 جج دوسری طرف سے اور اگین 5 ہم خیال جج۔ آج جب اس مقدمے کی سماعت شروع ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت شروع ہوتے ہی کہا کہ مجھے تو بہت تعجب ہوا ہے کہ رات 8 بجے جو کاز لسٹ بنی ہے اس میں اپنا نام دیکھ کر پھر انہوں نے اٹارنی جنرل کو روسٹرم پر بلایا۔ اچھا، اس موقع پر ان کی اعتزاز احسن سے بھی نوک جھونک ہوئی، بلکہ بڑا دلچسپ مکالمہ ہوا۔ اعتزاز احسن نے ان کو رام کرنے کی کوشش کی کہ حضور، لیکن وہ بھی سننے والی بات ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے جب بلایا اٹارنی جنرل کو اور ان سے کہا کہ میں آج بھری عدالت میں باتیں کروں گا، کیونکہ ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے جو نوٹس ہوتے ہیں، اختلافی نوٹس ہوں، وہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ، انہیں تھوڑی دیر کے بعد ہٹا دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ مناسب فورم ہے، ہم اس پر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عدالت کو اختیار سماعت آئین کا آرٹیکل 175(2) دیتا ہے، میں اپنی قومی زبان اردو میں بات کروں گا۔ آج انہوں نے انگریزی میں بات نہیں کی کہ قومی زبان اردو میں بات کروں گا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ابھی بنا بھی نہیں تھا کہ 13 اپریل کو سپریم کورٹ کے 9 رکنی بینچ نے حکم امتناع دے دیا، وہی جو قانون ابھی بنا ہی نہیں اس پر امتناع دے دیا۔ سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی سماعت جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ رولز پڑھیں کیا کہتے ہیں۔ آئین سپریم کورٹ کو سماعت کا اختیار تو دیتا ہے، جج، اب یہ آگے جو بڑے امپورٹنٹ ان کے ریمارکس ہیں، جج کا حلف کہتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک قانون ہے، میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں بینچ کا حصہ نہیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میں نے 6 ممبر بینچ پر نوٹ تحریر کیا جسے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کے بعد ہٹا دیا گیا۔ چیف جسٹس نے 16 مئی کو پوچھا کہ کیا میں چیمبر ورک کرنا چاہتا ہوں یا نہیں، بتاتا ہوں کہ میں نے چیمبر ورک کو ترجیح کیوں دی۔ ایک قانون بنا دیا گیا، بینچ کی تشکیل سے متعلق کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن میرے پاس آپشن تھا کہ حلف کی پاسداری کروں یا عدالتی حکم پر بینچ میں بیٹھوں۔ میری دانست میں قانون کو مسترد کیا جا سکتا ہے، معطل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھ سے جب چیمبر ورک کے بارے میں دریافت کیا گیا تو میں نے 5 صفحات پر مشتمل نوٹ لکھا۔ چمگوئیوں سے بچنے کے لیے
میں اس بات کا قائل ہوں کہ ساری بات کھلی عدالت میں ہونی چاہیے۔ اب تو نوٹ بھی ویب سائٹ سے ہٹائے جاتے ہیں، اس لیے اپنا جواب یہیں پڑھ رہا ہوں۔ میں نے چیف جسٹس کو لکھا، نوٹ اپنے تمام کولیگز کو بھی بھیجا۔ میں نے نوٹ میں کہا کہ میرے ساتھیوں نے قانون معطل کر کے مجھے عجیب کشمکش میں ڈال دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے میری سربراہی میں ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا۔ انکوائری کمیشن کو 19 مئی کو 5 رکنی بینچ نے کام کرنے سے روک دیا۔ میں نے اس انکوائری کمیشن میں نوٹس ہونے پر جواب بھی جمع کرایا۔ اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ مجھے جو درخواست رات گئے موصول ہوئی، اس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی درخواست بھی تھی۔ آج کاز لسٹ میں آخر میں آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کی گئی ہے۔ عمران خان کی سب سے آخر میں آنے والی درخواست سب سے پہلے مقرر کی گئی ہے، یعنی یہ جو اس حوالے سے جو درخواستیں ہیں جو بعد میں آئی ہیں وہ پہلے انٹرٹین کی جا رہی ہیں۔ میں اس بینچ کو بینچ تصور نہیں کرتا۔ میں کیس سننے سے معذرت نہیں کر رہا، لیکن پہلے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ میرا موقف یہ ہے کہ جب تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ٹھکانے نہ لگایا جائے تب تک میں کسی بینچ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ میں اور جسٹس سردار طارق مقصود اس کشمکش میں تھے کہ کیس سننے سے معذرت کریں یا نہیں۔ سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ اس پر جسٹس سردار طارق مقصود نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے اتفاق کرتا ہوں، اور اس وقت وہی پھر 9 بینچز، وہ جو 9 ممبر والا بینچ ہے وہ چلا گیا اندر، اور اس کے بعد جو ہے وہ 7 رکنی بینچ آ گیا۔ ایک ڈرامہ جو ہے وہ شروع ہوا۔ اب اس کے بعد ان کی جو ہوا مکالمہ ہوا اعتزاز احسن کے ساتھ، وہ آپ کے سامنے اعتزاز احسن کے ساتھ انہوں نے کیا کہا۔ اب یہ بڑی دلچسپ گفتگو ہے۔ اصل میں عدالتی معاملات ہیں تو لکھا ہوا پڑھنا بہتر ہوتا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف سماعتوں پر اعتزاز احسن نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ اندازہ کیجئے بھری عدالت میں معزز ایک جج، سینئر موسٹ جج جو 3 مہینے بعد چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، انہیں اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ جناب آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، اگر میں اتفاق بھی کروں تو یہ کہوں گا کہ آپ بینچ میں بیٹھ جائیں، یعنی میں آپ سے اتفاق بھی کروں آپ سے باتوں سے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آپ بڑے قانون دان اور سینئر ہیں۔ اعتزاز احسن آپ کہتے ہیں میں اس بار اپنا حلف توڑ دوں؟ اعتزاز احسن نے کہا کہ آپ کا موقف درست ہے، لیکن یہ ایک گھر کی مانند ہے۔ اب یہ بات سنیے گا آگے وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ ایک گھر کی مانند ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ اعتزاز صاحب یہ گھر نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ ہے۔ میں نے آئین اور قانون کے سائے میں بیٹھ کر فیصلے کرنے ہیں یا میں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بینچ کی تشکیل کے بارے میں میرا موقف اس وقت سے ہے جب یہ قانون بھی نہیں آیا تھا۔ میری سربراہی میں 2-1 سے اس بارے میں فیصلہ دیا گیا تھا۔ رجسٹرار نے سرکولر میں فیصلے کو نظر انداز کر دیا جائے، یعنی رجسٹرار نے سرکولر میں کہا۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ آپ سب مل کر بیٹھ کر فیصلہ کر لیں، آپ کے گھر پر باہر سے حملہ ہو رہا ہے۔ اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اعتزاز صاحب ایسا نہ کریں، عدالت کی ڈیکورم کا خیال رکھیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر اٹارنی جنرل نے کہا ترامیم کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہمارے لیے تمام فاضل جج صاحبان کی عزت اور احترام ہے۔ ہم نے جو کیا آئین کے مطابق کیا، چاہتے ہیں فیصلے حق اور انصاف کے مطابق ہوں اور فیصلے مخلوق خدا کی خاطر ہوں۔ استغفار، کوئی شرم، کوئی حیا یہ فیصلے، کیونکہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر اور مخلوق خدا کی خاطر صرف اور صرف اس سپریم کورٹ میں 5 یا 3 جج صاحبان ہیں جو دودھ کے دھلے ہوئے، انتہائی دیانتدار، انتہائی ایماندار، عمراندار۔ نام شروع ہوتا ہے بندیال سے، جسٹس بندیال سے، اور تان ٹوٹتی ہے آ کے مظاہر علی اکبر نقوی پہ۔ درمیان میں جو جج صاحبان ہیں، ان کے علاوہ پاکستان میں آج دن تک اللہ کی رضا کے لیے فیصلے کرنے والے کوئی جج صاحبان نہیں آئے۔ رات کو پٹیشن دائر ہوتی ہے، صبح وہ سماعت کے لیے لگ جاتی ہے، اور ایسی پٹیشنیں بھی ہیں جو 10 سال سے ان پر گرد جمی ہوئی ہے، ان کو نہیں سنتے، سب کو معلوم ہے۔ اور یہ ایک ایک پرت کھلے گا۔ یہ جو لاہوری گروپ ہے نا، چاہے وہ اعتزاز احسن ہو، لطیف کھوسا ہو، وہ خواجہ پتہ نہیں طارق رحیم ہو، یہ جتنے بھی ہیں، جسٹس منیب اختر، جسٹس وہ اعجاز الاحسن، جسٹس یہ بھی لاہوری گروپ ہی ہے، تو سارے پاکستان کو پتہ ہے
آپ کو ہضم نہیں ہو رہی یہ بات، کیونکہ چیمبرز کا مسئلہ آتا ہے، وکلاء کے چیمبر، لطیف کوسا کا چیمبر، اعتزاز احسن کا چیمبر، فلاں کا چیمبر، فلاں کا چیمبر۔ اللہ کا خوف انہیں نہیں آتا، لیکن اب چونکہ چھوٹے صوبے بلوچستان سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، تو ان کی آمد سے پہلے ہی اس طرح کی سازشیں کی جا رہی ہیں کہ ایک ایسا کیس لگا دیا جائے قانونی، آئینی اور اخلاقی طور پر وہ بھی فوجی عدالتوں کے خلاف ہیں، لیکن مشکل کیس میں ان کو ڈال دیا گیا، اور آج انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس بینچ پر لعنت بھیجی۔ میں نہیں مانتا، یہ بینچ غیر قانونی، غیر آئینی ہے۔ اب جب اس کا فیصلہ آئے گا تو اس کو کون مانے گا؟ دیکھ لیں کس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور سازشیوں کے ساتھ بالآخر تاریخ اور عوام کیا سلوک کرتے ہیں، یہ ہمارے ویورز مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔